نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آگے آیت نمبر ہم انشاءاللہ تعالیٰ 118 دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ وا اور قال کہا، الذین جو، لا نہیں، یعلمون جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمون کلام کرتا ہم سے اللہ اللہ، او تأتینا یا نہیں آتی ہمارے پاس، آیاتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین جو، من سے، قبلہم پہلے ان سے، مثل یا جیسی یا مثال، قولہم بات ان کی، قولی بات ہم ان کی، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوب دل ہم ان کے، قد بینا ہم نے واضح کر دی، آیاتی نشانیاں، لقوم قوم کے لیے، یؤقنون یقین رکھنے والے۔ ٹرانسلیشن ہے اس کی، اور بے علم لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، ان کی اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ بلا شبہ ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ جس طرح لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہرانا غلط ہے، اسی طرح ان کا براہ راست اللہ کو دیکھنے اور اس سے براہ راست بات کرنے کا مطالبہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا کی آنکھوں سے کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ اہل کفر کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ جب بھی وہ انبیاء کے مقابلے میں لاجواب ہوئے تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس خدا نے آپ کو نبی بنایا ہے وہ براہ راست ہمیں اپنے آپ پر ایمان لانے کا حکم کیوں نہیں دیتا، یا پھر ہمارے پاس ایسے دلائل و معجزات کیوں نہیں آتے جن کو دیکھتے ہی ہم آپ کی رسالت اور خدا کی خدائی پر ایمان لانے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کے مطالبہ کو اس لیے درخور اتنا نہیں سمجھا جاتا، یعنی کہ ہم کلامی کے مطالبے کو اس لیے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی میم جی۔ چلے، میں سمجھی آواز بند ہوگی اس لیے میں خاموش ہوگی نا، کہ ایسا نہ ہو میں بولتی جاؤں اور آواز ہی نہ آئے۔ چلے جی آگے چلتے ہیں کہ یہ لوگ جو جاہل ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس سے زیادہ جہالت پر مبنی کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ سے پہلے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا، انہوں نے کوہ طور پر خدا کے نور کی ایک جھلک دیکھی تو سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے۔ قرآن مجید صاف صاف بتلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کی آنکھ رب کبریا کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 103 میں اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو براہ راست حکم دینا اور بات کرنی ہے اور ہر کوئی انبیاء کی طرح پاک باز اور باصلاحیت ہو تو پھر پیغمبروں کی آمد کا مقصد ہی باقی نہیں رہتا۔ اس بےہودہ سوال کا جواب دینے کی بجائے فقط اتنا فرمایا کہ ان کی زبان اور دل ان لوگوں کی طرح ہو چکے ہیں جنہوں نے ہمیشہ انکار اور تمرد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ایسا مطالبہ کیا۔ غرور کرنا، خود پر جو ہے وہ بڑا فخر کرنا، انکار کرنا اس سلسلے میں، تو وہ کیا ہے؟ ایسا مطالبہ وہی لوگ کرتے ہیں۔ جہاں تک کھلے اور واضح دلائل اور معجزات کا تعلق ہے، وہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتے ہیں کہ ان کے سامنے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، آپ کا آسمانوں کی رفتوں سے بلند سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، قرآن مجید کی ایک پیش گوئی کا حرف بحرف سچ ہونا، معجزات اور آیات کا نازل ہونا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شکل میں ایک چلتا پھرتا معجزہ مجسم بھی آپ ان کے سامنے تھا، جس کی نظیر و مثال قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ گوگل پہ بھی سرچ کریں کہ سب سے اچھا انسان دنیا میں کون ہے، تو گوگل بھی کہے گا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان۔
تو آگے چلتے ہیں کہ اتنے واضح دلائل پر ایمان تو وہی لوگ لاتے ہیں جو یقین و اعتماد کی صلاحیتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں. یقین اور اعتماد کی صلاحیتیں ان میں کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہیں. بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی سچائی کے ساتھ جلوہ گر کیا ہے کہ جس پر ایمان لانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بشارتیں اور منکروں کے لیے دنیا میں پریشانیاں اور آخرت میں پشیمانیاں ہوں گی. میرے نبی، آپ اپنا کام کرتے جائیں، آپ برے کاموں پر انتباہ کریں یعنی روکیں، اور اچھے کاموں کی اچھی خوشخبری دینے والے ہیں. ہم قیامت کے دن یہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ جہنم کے سزاوار کیوں ہوئے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا. مسند احمد کی حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسی 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور میں ان کے بارے میں فخر سے بات نہیں کرتا. میں تمام سرخ و سیاہ لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، اور 1 مہینے کی مسافت تک میری روب کے ساتھ مدد کی گئی ہے، اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال قرار دیا گیا ہے جبکہ مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہ تھا، اور میرے لیے زمین مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی. میں نے اسے اپنی امت کے لیے مؤخر کر دیا ہے، اور وہ ہر اس شخص کی نجات کا ذریعہ بنے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا. اس میں آیت میں مسائل ہیں. نمبر 1 دیکھیے گا، جاہل اور کافر لوگ اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھنے کا مطالبہ کرتے تھے. نمبر 2، انبیاء کا کام لوگوں کو جہنم سے کھینچنا نہیں بلکہ ان کو اچھے برے سے آگاہ کرنا ہوتا ہے. اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دینے اور انتباہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اب قرآن سے تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا. سورہ نساء آیت نمبر 153، بنی اسرائیل نے اللہ کو دیکھنے اور اس سے ہم کلامی کا مطالبہ کیا. سورہ شعراء آیت نمبر 51، اللہ تعالیٰ براہ راست کسی سے کلام نہیں فرماتا. سورہ شعراء آیت نمبر 51 میں ہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پردے میں بات کرتا تھا. یہ ہماری ہوگی آیت نمبر 118. نمبر 119 سے دیکھیے گا ذرا، یہ پچھلی ہی آیت کا جو ہے وہ حصہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. مختصر سی ہے کیونکہ اس کی تفصیل جو ہے وہ پچھلی آیات میں بیان ہو چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. انا بے شک ہم، ارسلناک آپ کو بھیجا ہم نے، بالحق کی ساتھ حق کے، بشیرن خوشخبری دینے والا، وا اور نذیرن ڈرانے والا. وا اور لا نہیں، تسألو آپ سے پوچھا جائے گا، ان سے اصحابی والے جہیم دوزخ. ہم نے تجھ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے پچھلی آیت میں پڑھایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ سے ان کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. آپ نے جو آپ کو پہنچایا گیا آپ نے اسے اخلاص کے ساتھ آگے پہنچا دیا. آپ نے ان کو خوشخبری دینے والا، آپ ان کے لیے خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ان کو ڈرانے والے بھی ہیں. ہم نے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے آپ کو. تو جہنمیوں سے ہم جو ہے وہ جہنمی جو ہیں ان کی وجہ سے ہم آپ سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے. یہ چیز آپ لوگوں نے اس پچھلی آیت نمبر 118 کے اینڈ پہ بھی آپ لوگوں نے اس کو سنا، اور یہاں پر باقاعدہ الگ سے ہے. آیت نمبر 120، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں. وا اور لن ہرگز نہیں، تاردا راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، یہود یہودی، وا اور لا نہیں، نصارہ، حتیٰ جب تک تتبع آپ پیروی نہ کریں، ملت یعنی دین، ہم ان کے دین کی. کل کہہ دے، انا بے شک، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، ہوا وہ ہدا ہدایت ہے، ولا ان اور اگر، نتبعتا آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی وہ جو کہ یا اس کے، جاءکا آگے آپ کے پاس، من سے علم ما لکا نہیں آپ کے لیے، من سے اللہ من ولی
کوئی حمایت کرنے والا، وا اور لا نہیں نصیر مددگار۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کے مذہب کا پیروکار یعنی کہ تابع نہ بن جائے۔ فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اگر تو نے علم آ جانے کے باوجود ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے ہاں تیرا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، پچھلی آیات ہماری چل رہی ہیں، یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے۔ اہل کفر اور یہود و نصارہ کے تمام مطالبات بھی مان لیے جائیں تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے، لہٰذا اے رسول آپ اپنا کام کرتے رہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ہر مطالبہ پورا کرنے اور ہر حال میں انہیں راضی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ آپ حق کی شہادت اور ان کے برے کاموں کے انجام سے ڈراتے ہیں۔ ہدایت تو وہی لوگ پائیں گے جو کتاب اللہ کو اخلاص نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رہ کر یہ خیال آتا تھا کہ اہل کتاب پڑھے لکھے اور اپنے دین پر قائم ہونے کے دعوے دار ہونے کے باوجود رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ انہی کو تسلی دینے کے لیے براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے یہود و نصارہ کی فطرت خبیثہ کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ لوگ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کو قبول نہ کر لیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت تو وہی ہے جس پر وہ قائم ہیں۔ اے نبی ان سے فرما دیجئے جسے تم ہدایت سمجھتے ہو وہ ہرگز ہدایت نہیں، ہدایت تو وہ ہے جس کی رہنمائی اور توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہاں ہمیشہ کے لیے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ ہدایت وہ نہیں جس کو کوئی انسان، قوم یا کوئی پارلیمنٹ متعین کرے، بلکہ حقیقی ہدایت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں آپ پر نازل فرمایا ہے۔ اگر علم و معرفت کے باوجود آپ ان کی طرف جھک گئے تو یاد رکھیں جن لوگوں کی حمایت اور خوشی کے لیے آپ ایسا کریں گے تو وہ تو درکنار کوئی بھی ذات کبریا کے سوا آپ کا خیر خواہ اور مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات کے علاوہ آپ کا کوئی خیر خواہ اور مددگار نہیں ہے۔ اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پیش نگاہ رکھنا چاہیے۔ اگر مسلمان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا دین اور تہذیب چھوڑ دیں گے تو اس طرح یہود و نصارہ تو وقتی طور پر خوش ہوں گے، لیکن مسلمان اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت سے محروم ہو جائیں گے۔ جو اللہ کی نصرت و حمایت سے محروم ہوا اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں وہی لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی صداقت پر ایمان لائیں گے جو ذہنی تحفظات اور گروہی تعصبات سے بالاتر ہو کر تورات، انجیل اور قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں۔ حصول ہدایت کا یہی وہ بنیادی اصول ہے جس کے لیے قرآن بار بار اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اے دنیا جہاں کے لوگوں، کتاب ہدایت میں تدبر تفکر کرو، یعنی کہ غور و فکر کرو تاکہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ واضح اور آسان ہو جائے۔ جنہوں نے کتاب اللہ میں غور و فکر سے اجتناب کیا یعنی کہ پرہیز کیا، رکے رہے اور اس کے جو اصل حقائق ہیں، جو حقیقتیں ہیں اس کا انکار کیا تو وہ بالآخر نقصان پائیں گے، وہ۔ اب اس میں سب سے اہم پوائنٹ کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کہ وہ یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ فکر چھوڑ دیں کہ وہ ان کو راضی کریں گے۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ ان کی مکمل طور پر اگر پیروی کریں گے تو ہی یہ راضی ہوں گے، ان کے راضی ہونے کی فکر جو ہے وہ آپ نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ورڈ ٹو ورڈ دیکھیے گا ٹرانسلیشن۔ الذین جنہیں آتیناہم ہم نے دی کتاب یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ اس کی تلاوت، اولئک وہی لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بہ اس پر، اور من جو یکفر بہ انکار کریں اس کا، فاولئک پس وہی هم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ٹرانسلیشن ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی اور وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے گا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر جو ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے میں ایک حدیث رکھتی ہوں صحیح مسلم کی۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک قوم آئے گی، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے تجاوز نہیں کرے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے ہدف سے نکل جاتا ہے، پھر وہ دین کی طرف نہیں لوٹ سکیں گے۔ وہ انسانوں اور جانوروں میں سے بدترین ہوں گے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کی نبی کو اتنی اجازت نہیں دی جتنی کہ قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔ یہ جو ہے اوپر تلے میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی اور وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے گا وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ یعنی یہاں پر جو قرآن کو خوبصورت انداز میں یعنی تلاوت کرنے کا جو تذکرہ، جو فضیلت بتائی گئی ہے، اس سلسلے میں احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور یہ تیسری حدیث آپ کے سامنے کوٹ کی ہے ابو داؤد کی کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، سجاؤ، سنوارو، خوبصورت بناؤ۔ ٹھیک ہے، اس آیت کے جو مسائل ہیں کہ جب تک مسلمان یہودی یا عیسائی نہ ہو جائیں، یہود و نصارہ راضی نہیں ہو سکتے۔ یعنی 120 اور 121 کو اکٹھا آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں۔ نمبر 2 ہے کتاب و سنت کی اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3 ہے قرآن و سنت کی اتباع کیے بغیر خدا کی نصرت و حمایت حاصل نہیں ہوتی۔ اور نمبر 4 ہے قرآن مجید کی تلاوت اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کرنی چاہیے۔ نمبر 5 قرآن کی رہنمائی کا انکار کرنے والے دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ اب اس کی ہم تفسیر قرآن سے دیکھتے ہیں کہ خواہشات کی پیروی کرنا جرم ہے۔ پوائنٹ ہے یہ، نمبر 1 اللہ کی رہنمائی آ جانے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، سورہ صاد آیت نمبر 26۔ اور نمبر 2 ہے فیصلہ کرتے وقت خواہشات کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 49۔ اور نمبر 3 ہے علم کے باوجود خواہشات کی پیروی کرنے والا اللہ کی ضمانت سے نکل جاتا ہے، سورہ رعد آیت نمبر 37۔ اور پوائنٹ نمبر 4 ہے اپنی خواہش کی پیروی کرنا، اپنے نفس کو بنانا، اپنے نفس کو رب بنانا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 43۔ اور اگلا ہے کہ حق کو خواہشات کے تابع کرنے سے نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا ہے، سورہ المومنون آیت نمبر 71۔ اور اسی طرح سے نمبر 6 ہے کہ نبی کی بات نہ ماننا اپنی خواہش کی پیروی کی علامت ہے، سورہ قصص آیت نمبر 50۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھوں گی، دیکھیے گا، کچھ آیات اور رکھوں گی، کس سلسلے میں ہے؟ تلاوت قرآن کے آداب کے بارے میں ہے۔ نمبر 1 ہے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا چاہیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 121 جو ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ اور نمبر 2 ہے قرآن کی تلاوت کے وقت تدبر کرنا چاہیے، سورہ نساء آیت نمبر 82۔ اور سحری کے وقت تلاوت کرنا افضل ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 78۔ جی آگے ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 122۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی یا میری نعمت، التی جو کہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، اور انی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی پر، عالمین زمانے والے۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، میں نے تمام دنیا پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے ایک اور بنی اسرائیل کو باقاعدہ طور پر مخاطب کر کے کیا کہا گیا، دیکھیے گا ذرا۔ سورہ بقرہ میں اہل کتاب بنی اسرائیل کو تیسری بار خطاب کیا جا رہا ہے، جس میں بیت اللہ کی تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر، خاص کر اس دعا کا ذکر جس میں انہوں نے مقام مبعوث ہونے والے آخری پیغمبر کے لیے اللہ کے حضور کی تھی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو تیسری مرتبہ اپنی عطا کردہ نعمتیں اور فضیلتیں یاد کروا کر احساس دلا رہا ہے کہ تم جس عزت رفتہ کے حصول کے خواہش مند ہو، کہ جو تم جس عزت، شان و شوکت کے حصول کی خواہش مند ہو، وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے راستے پر چل کر حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج تم مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن رہے ہو۔ اس دن کی ہولناکیاں اپنے خیال میں لاؤ، اپنے دماغ میں لاؤ، اپنی سوچ میں، امیجنیشن میں لاؤ، جس دن تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے۔ تمہارے لیے یہ بات کہیں بہتر ہے کہ تم خواہ مخالفت اور ناشکری کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جد امجد کا راستہ اختیار کرو۔ کس کا؟ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا، اور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تمہیں پہلے کی طرح عزت و عظمت سے نوازا جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندو، یعقوب کے فرزند اور میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کے ساتھ تعلق رکھنے والوں، سنو، غور کرو اور میری نعمتوں کو ایک دفعہ پھر اپنے ذہن میں تازہ کرو جو میں نے دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر تمہیں عنایت فرمائی تھی۔ اگر تم عزت رفتہ اور انعامات گزشتہ، یعنی کہ جو میں نے تمہیں پہلے انعامات دیے تھے اور تمہیں عزت دی تھی، اس کا جو ہے وہ اس پر غور کرو، اور دوبارہ حاصل کرنا چاہو تو پھر یوم احتساب سے پہلے، یعنی روز محشر سے پہلے اپنے کردار پر نظر ثانی کر لو۔ چنانچہ کہ وہ دن وارد ہو جائے، یہاں تک کہ وہ دن وارد ہو جائے جب وہ دن وارد ہو جائے جب عزیز اپنے عزیز، ماں اپنے جگر گوشے اور باپ اپنے لخت جگر کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا، اور نہ ہی دولت مند کی دولت اس کے کام آئے گی، اور نہ کسی کی سفارش اور اثر و رسوخ دوسرے کا معاون اور مددگار ثابت ہو سکے گا۔ اسی کے پیش نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر گوشہ بطول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے نصیحت فرمائی تھی، اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک حدیث ہے، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اور عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، اور اے عبد المطلب کی اولاد، میں تمہارے لیے اللہ کے ہاں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، البتہ میرے مال میں سے جتنا چاہو مطالبہ کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے سورہ المعارج آیت نمبر 11، 12، 13، 14 اور 15 میں ہے کہ مجرم چاہے گا کہ اس دن بیٹوں کا فدیہ دے کر عذاب سے بچ جائے، اور اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے اس کنبہ کا جو اسے پناہ دیا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ دے کر نجات پالے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہے سورہ زخرف آیت نمبر 67، اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی نعمتوں اور عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، نمبر 1 پوائنٹ ہے، اور نمبر 2 پوائنٹ ہے، قیامت کے دن مجرموں کی کوئی کسی لحاظ سے مدد نہیں کر سکے گا۔ اور نیکسٹ جو اس میں ڈسکس ہوا ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنے دل میں قیامت کا ڈر رکھنا چاہیے۔ اب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن فدیہ اور سفارش قبول نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 48، کسی جان سے قیامت کے دن فدیہ قبول نہ ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران آیت نمبر 91، کفار سے عذاب کے بدلے زمین پر سونا بھی قبول نہ ہوگا۔ اور سورہ نجم آیت نمبر 38، ہر جان اپنا بوجھ خود اٹھائے گی۔ اور سورہ طور آیت نمبر 46، قیامت کے دن کسی کی چالیں کفایت نہیں کریں گی۔ یہ ہماری ہوگی آیت نمبر 122۔ آیت نمبر 123 دیکھیے گا،